السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی آیا نمبر 28 کو ہم نے کل ترجمہ دیکھا تھا، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جس کا ترجمہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہوں، اور آپ اس شخص کا کہا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ اچھا، اب اس ضمن میں کچھ تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ایک روایت آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت آپ اپنے کسی گھر میں تھے۔ آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور انہوں نے معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے متعلق مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ لازم رکھوں۔ اور فرمایا کہ آپ دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتے ہوں، یعنی اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ آپ ان عبادت گزار مومنوں سے نظر ہٹا کر مالدار مشرکین کی طرف نہ دیکھیں کہ آپ ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے۔ انہوں نے آپ کے پاس حضرت خباب ابن ارت، حضرت صہیب الرومی، حضرت بلال حبشی ان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ، یعنی کہ یہ لوگ، یہ کفار مکہ، یہ جو مشرکین ہیں، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے غلام تھے، اور غلام اور آقا ایک ہی مجلس میں ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو ان کا، کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ آئیں تو حضور ان لوگوں کو اٹھا دیا کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، حضور کا کیا مقصد ہے یہاں پر کہ ایمان، اسلام کا پیغام ان لوگوں تک پہنچے جو کفار ہیں اور وہ ایمان لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ایک مقصد کہ یہ ہدایت کی طرف آ جائیں، میری قوم ہدایت یافتہ ہو جائے۔ باقی اقوام کو تو ابھی میں ترغیب نہیں دے رہا، ابھی تو اپنی ہی قوم کو دے رہا ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ جب دوسروں پر معاملہ کھلے تو میری قوم بھی اگر ایمان لے آئے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی نا، یہ تو میرے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ تو کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی چیز ان کے ایمان لانے کے درمیان آڑ نہ بنے، یہ نہ ہو کہ کسی چیز کو یہ ریزن بنا کے ایمان لانے سے رک جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے ہیں، اور بڑی یہ آپ، کیونکہ آپ کا یہ فریضہ ہے رسالت اور نبوت، کہ یہ اس کو بہتر طریقے سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محنت کرنا۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئیں گے تو پھر ان کے جو فالوورز ہوں گے، جو ان کی شے پر اچھل رہے ہیں، وہ آٹومیٹکلی ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھاٹ پروسیس ہے۔ اس لیے قبل اس کے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی اقدام کرتے کہ ان کفار مکہ کے حضور کی مجلس میں آنا اور حضور کا پھر ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ٹیمپررلی اٹھا دینا کہ چلے یہ کفار مکہ جو ہے یہ کسی بہانے سے تو سن لیں، ہدایت کی طرف کوئی تو آ جائے، تو اس وقت اسی لیے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی۔ سورہ الانعام کی ایک آیت جو ہے کہ اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف یہ کوشش کی کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو میں اکوموڈیٹ کرتا ہوں، کفار مکہ کو، اور پھر جو یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھنا نہیں چاہتے تو ٹیمپررلی ان کو کہتا ہوں کہ آپ چلے جائیں تاکہ پھر ان لوگوں کو میں کیٹر کر سکوں۔ تو اس لیے آپ جو ہے اٹھنے کا ارادہ کرتے، آپ اٹھ جاتے اور مسکین مسلمان بیٹھے ہوئے ہوتے، بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو کہتے کہ تم چلے جاؤ
آپ خود اس مجلس سے اٹھ جاتے جہاں پر یہ مسکین مسلمان بیٹھے ہوتے، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو کہ آپ ان کو جانے کا کہیں، اور آپ کسی اور جگہ تشریف لے جاتے تاکہ وہاں پر آپ ان کفار مکہ کے مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں سے مل سکیں۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت کا ارادہ کرتے ہو۔ یعنی دنیاوی زندگی کی زینت سے مراد کیا ہے، یہاں پہ یہ سمجھیں کہ ان امیروں اور چودھریوں کی مجلس، یہ دنیا دار لوگ ہیں نا، جس نے ایمان قبول کرنا ہوتا ہے پھر وہ شقے نہیں لگاتا۔ تو یہ بات بڑی خوبصورت یہاں پر جو ہے بیان ہوئی ہے کہ جو ایمان لانے والا ہوتا ہے وہ شقے نہیں لگاتا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، یہ ہیلے بہانے وہی کرتا ہے جو ٹائم بائی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہیومن سائیکالوجی ہے۔ آپ نے بچوں میں بھی یہ سائیکالوجی دیکھی ہوگی کہ جب آپ انہیں پڑھنے کا کہیں اور انہوں نے پڑھنا نہ ہو یا اپنی کسی چیز کو چھپانا ہو تو پھر وہ بھی اس طرح کے کچھ ہیلے بہانے کرتے ہیں، جس سے پھر ماں باپ سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو پھر وہ ان کو اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو یہ ہیومن نیچر ہے۔ بہرحال جامع البیان میں یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہے، یہ آتی ہے حدیث نمبر 17348۔ اچھا، اسی طرح حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مؤلفۃ القلوب آئے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کچھ عطا کیا مدنی زندگی میں تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں۔ تو ان میں عینہ ابن حسن اور اسی طرح الاقرع ابن حابس اور بہت سارے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ مسجد میں صدر نشین ہوں اور ان لوگوں کو، یہ جو غریب لوگ ہیں، ان کے جسموں سے بدبو ہمیں آتی ہے، آپ انہیں ذرا دور کرتے، یعنی کہ حضرت سلمان، حضرت ابو ذر اور دیگر فقراء مسلمین کو۔ اچھا، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ یہ جو فقراء تھے مسلمین کے، یہ اون کے موٹے کرتے پہنتے تھے، اور پھر آف کورس اوور دا پیریڈ آف ٹائم عرب کی گرمی اور پھر اون کا اپنا، اور اس زمانے کا اون اور آج کے اون میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو ان کپڑوں سے بدبو آتی تھی، ایک بو اٹھتی تھی، ایک نیچرل ہوتی تھی۔ بہرحال وہ کہتے تھے کہ انہیں آپ ہم سے دور کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ متکبروں کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے ڈرایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسکینوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور وہ مسجد کی پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری وفات سے پہلے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کے ساتھ رہوں، تمہارا ساتھ ہی میری زندگی ہے اور تمہارے ساتھ ہی میری موت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جامع البیان میں حدیث 17353 اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں فقراء اور مساکین کی فضیلت سے متعلق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تمہارے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جتنا کسی سوار کا سفر خرچ ہو، اور تم اپنے آپ کو امیروں کی مجلس سے دور رکھنا، اور پیوند لگانے سے پہلے کسی کپڑے کو پرانا نہ کرنا۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 1780، مستدرک امام حاکم و شرح السنہ میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی صورت میں اور رزق میں فضیلت دی گئی ہو، اسے ایسے شخص کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس کی بنسبت کمتر ہو، یہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کمتر نہیں جانے گا۔ اور عون بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں امیروں کی مجلس میں رہا تو مجھے یہی غم رہتا تھا کہ فلاں کی سواری میری سواری سے اچھی ہے اور فلاں کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے ہیں، اور جب میں فقراء کی مجلس میں آیا تو میں پرسکون ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سنن الترمذی میں حدیث 1780۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء کی محبت ہے۔ الفردوس بمعثور الخطاب، حدیث 4993۔ اور امام سیوطی نے گو کہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے،
لیکن فضیلت کے ضمن میں علماء بیان کرتے ہیں، الجامع الصغیر میں بھی حدیث 7322۔ اچھا، عبد الرحمن حبلی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ نے سے پوچھا کیا تمہاری بیوی ہے جس کو تم رہتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں۔ تو پھر پوچھا کہ کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں۔ کہا پھر تم اغنیاء میں سے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک خادم بھی ہے۔ کہا پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو کہ بھئی رہنے کو مکان بھی ہے اور خادم بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس 3 لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا ابو محمد، بے شک ہم کسی چیز پر قادر نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس کھانے کا خرچ ہے، نہ سواری ہے، نہ سامان۔ یاد رکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ ان کی کنیت تھی ابو محمد۔ اچھا، تو جب انہوں نے یہ چیز کہی حضرت عبداللہ ابن عمر سے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اچھا تم جو چاہو، اگر تم چاہو تو ہمارے پاس لوٹ آنا، ہم تمہیں وہ چیزیں دیں گے جس سے اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے، اور اگر تم چاہو تو ہم سلطان کے پاس تمہارا ذکر کریں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن فقراء مہاجرین اغنیاء سے، پیسے والوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم صبر کریں گے اور کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 2979، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے حدیث 677۔ اچھا، اسی طرح ابو سلام الاسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے حضرت ثوبان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض عدن سے لے کر عمان کے علاقے بلقاء تک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ جس نے اس حوض سے ایک گھونٹ بھی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض پر لوگوں میں سب سے پہلے فقراء مہاجرین آئیں گے جن کے سر کے بال غبار آلود ہوں گے اور ان کے کپڑے میلے، انہوں نے خوشحال عورتوں سے شادی نہیں کی ہوگی اور ان کے لیے بند دروازے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا لیکن میں نے تو خوشحال عورت فاطمہ بنت عبد الملک سے شادی کی ہے اور میرے لیے بند دروازے کھولے گئے ہیں، میں اب اس وقت تک سر نہیں دھوؤں گا جب تک میرے بال غبار آلود نہ ہو جائیں، اور جب تک کپڑے میلے نہ ہوں ان کو نہیں دھوؤں گا۔ المستدرک میں یہ روایت آتی ہے، اور پھر سنن الترمذی میں، سنن ابن ابی ماجہ میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو فقراء مسلمین اغنیاء سے نصف یوم پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور نصف یوم 500 سال کا ہے، نصف یوم یعنی آدھا دن۔ اچھا، سنن الترمذی کی روایت حدیث 2353 صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں۔ اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے بطور مسکین زندہ رکھنا اور بطور مسکین میری روح قبض کرنا، اور مجھے قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسکین قیامت کے دن اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ مسکین کو رد نہ کرنا، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے قریب رکھو، تو بے شک اللہ قیامت کے دن تمہیں اپنے قریب رکھے گا۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 2353۔ اچھا، بعض روایات میں ہے کہ فقراء جو ہے مسلمین میں جو فقراء لوگ ہیں وہ اغنیاء سے، پیسے والوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ بعض روایات میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ تو بظاہر یہ تعارض نظر آتا ہے کہ بھئی 2 الگ الگ میعاد دی گئی ہیں۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ جو حدیثوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں علماء، وہ اس ضمن میں کیا لکھتے ہیں کہ دیکھو اس سے مراد مبالغہ ہے، یعنی وہ اغنیاء سے بہت پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس مبالغے کو کہیں 40 سال سے تعبیر کیا گیا ہے اور کہیں اس کو 500 سال سے۔ وہ کہتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھو پہلے اللہ نے آپ کو 40 سال پہلے کی خبر دی اور بعد میں ان کا مرتبہ بڑھا کر 500 سال پہلے کی دخول کی خبر دی۔
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ فقراء کے درجات اور ان کے صفات مختلف ہیں اس لیے ان کے اجر بھی مختلف ہوں گے. جو کامل درجے کا فقیر ہو اور اس کے باوجود بہت زیادہ عبادت گزار ہو وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور عام فقراء 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا فقر اختیاری ہو وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو، جس کا فقر اضطراری ہو وہ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. اچھا، یہاں فقیر سے مراد ہمارے ہاں یہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں. یاد رکھیں ہمارے ہاں کانسیپٹ فقیر کا الگ ہے اور اصطلاح دین میں فقراء کا کانسیپٹ الگ ہے. وہ لوگ جن کے لیے دنیا کی زینت، دنیا کے وسائل، ان کے دروازے نہیں کھلتے اور وہ ایک سفید پوش کی زندگی گزر کرتے ہیں اور اس میں قناعت کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، قناعت کے ساتھ زندگی بھی گزارتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے پھر الگ معاملات ہیں نا. صبر دیکھیں، صبر کی میں آپ لوگوں کو جو بار بار کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے. وہ لوگ جنہوں نے محنت کی لیکن ان کے لیے بند دروازے نہیں کھلے، دروازے بند رہے ان پر، ان آسائشوں کی، ان علائشوں کی جو اللہ نے دوسروں کو عطا کی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور عبادتوں میں کوتاہی نہیں کی، عبادت کرتے رہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا رہا ان کی، اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کرتے رہے اور نیکوکاروں کی زندگی گزاری اور گناہوں سے بچے. اور اس چیز کو انہوں نے کوئی ریزن نہیں بنایا کہ بھئی ٹھیک ہے میرے پاس مال کی کمی ہے تو اب میں جو ہوں وہ اللہ کی کم عبادت کروں گا، یا میں اللہ سے اب ناراض ہو گیا ہوں، وہ میری سنتا نہیں، مجھے پیسے نہیں دیتا، مجھے بہت سارا مال نہیں دیتا. یہ نہیں ہوا، بلکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ فقراء اور مساکین سے مراد وہ فقیر اور مسکین کا جو کانسیپٹ ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہے کہ جو چوراہوں پہ کھڑے رہ کے ہاتھ پھیلائے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ ڈفرنس انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، فقراء اختیاری وہ جو کہ اپنے آپ کو، اب دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے امریکہ میں بتایا یہ واقعہ، کہنے لگے کہ میں ایک خود بھی اسپیشلسٹ ہیں، کہتے ہیں اپنی جوانی کے زمانے میں ایک اسپیشلسٹ سے ملنے گیا اور بڑی عالی شان کوٹھی ان کی، اور وہاں ہماری ملاقات ہوئی. اور کہہ رہے میرا تو بالکل سٹارٹ تھا کریئر کا، اور وہ اسٹیبلشڈ اسپیشلسٹ ہے. تو اسی دوران میں ان کے پاس ایک شخص آیا جس کے پاس گاڑی پرانی تھی، لیکن یہ کہ چلتی پھرتی گاڑی تھی، پرانی گاڑی تھی، اور سادہ آدمی تھا. گھر میں آیا، تھوڑی دیر بات ہوئی، اور باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی کوئی ڈاکٹر ہے. تو اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھے چلے گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ بھی ڈاکٹر ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہیں، باتوں سے اندازہ تو یہ ہوا کہ آپ لوگوں کی فیلڈ بھی سیم ہے، تو یہ اس حال میں کیوں ہیں؟ ان کی گاڑی دیکھیں، یہ تو نرس کے پاس اس سے اچھی گاڑی ہوتی ہے، تو یہ کیا ان کی پریکٹس نہیں چلتی؟ تو صاحب کہنے لگے کہ میرا بھائی، جس اسپیشلسٹ گروپ میں ہم کام کرتے ہیں نا، جس فیسلٹی میں، یہ اس کے اونر ہیں. یہ اس کے اونر ہیں، اور ان کے پاس ہمارا یہ حال ہے، تو سوچو ان کا کیا حال ہوگا. ان کی پریکٹس تو ہم سے بھی پرانی ہے اور زیادہ اسٹیبلشڈ ہے، اور بہت بڑے ڈاکٹر ہیں یہ، اور ان کے پاس تو اتنا مال آتا ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں پھر یہ حال میں کیوں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے پاس چھوڑتے ہی کچھ نہیں، یہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فقر اختیاری ہو گیا. اسی طرح مجھے یاد ہے ایک دفعہ، میں بہت پرانی بات ہے، میں مسجد میں جمعے کے خطبے میں ایک خطیب کھڑے ہوئے، میں جانتا تھا ان کو، بڑے اگین ویری ویل اسٹیبلش پرسن، اور بہت مالدار آدمی تھے، اللہ نے انہیں بہت عطا کیا تھا. یعنی آپ سمجھ لیں ہم مہینے میں اتنا نہیں کماتے ہوں گے کہ وہ آدھے دن میں بنا لیتے ہوں گے. تو انہوں نے مسجد میں لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ مسجد میں ڈونیشن دیں. تو جو بھی تھا انہوں نے اعلان کیا. تو ہمارے ساتھ ایک ہمارا دوست تھا، وہ کسی اور شہر میں رہتا تھا لیکن کام ہمارے شہر میں کرتا تھا. وہ آیا ہوا تھا اس مسجد میں، تو کہنے لگا کہ یار
یا آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسے آدمی ہیں اور بڑے مالدار ہیں اور یہ پیسے مانگ رہے ہیں، تو انہیں کہیں پھر یہ جو ان کی جو باہر لیکسس کھڑی ہوئی ہے نا، تو پھر یہ کس منہ سے مانگ رہے ہیں، خود دے دیں، ان کے پاس اتنا پیسے ہیں۔ یہ میں کہا میرا بھائی دیکھو، یہ آدمی کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے نا، یہ بگاٹی بھی خرید لے تو کم ہے، اور وہ ایک عام سی برانڈ نیو لیکسس میں بھی نہیں گھوم رہا۔ یہ آدمی 27 فلاحی اداروں، مساجد، ان میں ڈونیشن دیتا ہے، 27، یہ جو مجھے پتہ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں اور مختلف اور جگہوں پر پتہ نہیں کتنی اللہ کا بندہ ہیلپ کرتا ہے۔ تو اپنے لیول سے یہ بہت سادہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ جو اعلان کیا نا اس نے، وہ اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، ورنہ لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ تو مجھے بھی بعد میں یہ بھی پتہ چلا، تو میں نے اس سے یہ بھی ذکر کیا تھا اس وقت شاید، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ ہی کے مائنڈ سیٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے والے ہیں انہیں ہی پیسے دینے چاہیے، یہ ہم سے کیوں مانگتے ہیں۔ میں کہا جب تک یہ بات کی ترغیب نہ دی جائے گی، بے شک تم $5-10 دے دو، $15 $20 دے دو، $2 دے دو، $1 دے دو، جو تمہاری استطاعت ہے، لیکن ایک ترغیب تو ہونا دینے کی۔ اگر انسان یہ ذہن بنا کے بیٹھ جائے کہ بھائی جنہیں اللہ نے دیا ہے بس وہی دیں گے، ہم تو کچھ نہیں دیں گے، تو پھر سوچو کیا آوا بگڑے گا، اس کا کتنا آوا بگڑ جائے گا۔ اور کل کلا کو اولاد دیکھے گی کہ بھئی ہمارا باپ تو کچھ دیتا ہی نہیں، تو وہ بھی آگے سے کچھ نہیں دیں گے، مال ہونے کے باوجود نہیں دیں گے۔ تو بہرحال یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ تو فقر اختیاری ایک ہوتا ہے اور فقر اضطراری ایک ہوتا ہے، کہ بھئی تو ایک تو ہے ہی فقر میں اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی وہ صبر و شکر سے زندگی گزار کرتا ہے۔ اچھا، حضرت حارثہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم کو اس شخص کی خبر نہ دوں جو جنت کا اہل ہے؟ ہر وہ شخص جو بہت کمزور ہو، اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ فلاں کام کرے گا تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ کیا میں تم اس کو اس کی خبر نہ دوں جو دوزخ کا اہل ہے؟ ہر وہ شخص جو بد مزاج ہے، سرکش ہے اور متکبر ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث 4918 اور صحیح مسلم کی حدیث 2853، سنن ابن ماجہ کی حدیث 4116۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو باتیں بیان فرمائی ہیں، اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، میں پہلے بیان کر لوں، پھر اس پر بھی ایک اور بڑے امپورٹنٹ نقطے پہ بات کریں گے۔ حضرت مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان کرتے تھے کہ ان کو دوسروں پر فضیلت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث 2896، صحیح سنن نبی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے ضعفاء اور کمزور لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ صرف ضعفاء اور کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث 2594، سنن ترمذی حدیث 1702۔ تو وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال کثیر عطا فرمایا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں مال کثیر ان کی کسی خوبصورتی کی وجہ سے عطا کیا گیا ہے، انہیں مال کثیر اس لیے عطا کیا گیا ہے کیونکہ ضعفاء اور کمزوروں کی ان کی وجہ سے مدد ہو جائے، اور اس طرح ان کو بھی آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں مال کثیر عطا فرمایا ہے ان کے اوپر پھر ذمہ داری بھی کثیر عطا فرمائی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ دیتا ہے تم اس میں سے دیتے ہو، اپنی طرف سے نہیں دیتے۔ جنہیں مال کی کمی ہے تو اللہ نے ان کے لیے وہ آزمائش رکھی ہے، اور تمہارے لیے یہ آزمائش ہے کہ تمہیں مال کی کثرت دی، اب دیکھتے ہیں کہ تم خرچ کرتے ہو کہ نہیں، صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہو کہ نہیں۔ تو اب ان کے لیے یہ معاملہ ہے جن کو اب مال کثیر کا ہونا بری بات نہیں ہے، بہت زیادہ پیسوں کا کمانا بری بات نہیں ہے، حلال طریقے سے بندہ کمائے، بہت امیر ہونا بھی بری بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت عثمان غنی اتنی کثیر مال نہ رکھتے اپنے پاس، اتنا کثیر مال۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنا کثیر مال نہ رکھتے، حضرت خالد ابن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ کثیر مال رکھنے والے نہ ہوتے، قلیل مال رکھنے والے ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کتنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا، اگر مال نہ ہوتا تو کیسے خرچ کرتے؟ مسجد النبی کی زمین کیسے خریدتے اگر حضرت ابو بکر کے پاس مال نہ ہوتا؟ سیدنا بلال حبشی کو اور کتنے غلاموں کو کیسے چھڑاتے اگر مال نہ ہوتا؟ حضرت عثمان غنی کے پاس مال نہ ہوتا
تو مسجد کے مدینے میں جو بئر عثمان ہے، جو مسلمانوں کے پاس میٹھے پانی کے پینے کا کنواں نہیں تھا اور انہیں بڑے بھاری دام میں پانی خریدنا پڑتا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک نہیں دو نہیں کئی مثالیں موجود ہیں جس میں صحابہ نے مال کثیر ہونے پر امت میں خرچ کیا۔ تو مال کثیر کا ہونا نہیں ہے غلط بات یہ ہے کہ انسان بد مزاج ہو جائے، مال کثیر ہونے کی وجہ سے سرکش متکبر ہو جائے، مال کو جمع کرے، اپنے اوپر ہی صرف خرچ کرے، کسی کو نہ دے، غریبوں کو اور مسکینوں کو اپنے سے کمتر سمجھے، ان کو ایٹیٹیوڈ دکھائے۔ یہ معاملے ہیں جو غلط ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کو دیا جاتا ہے نا، وہ ان کی وجہ سے تمہیں دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے تھرو ان کی مدد کر دے، اور اس طرح تمہاری بھی آخرت سنور جائے، اور صبر کرنے پر ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ اور آپ دیکھیں، دینے کا صرف یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صدقہ خیرات کیا، دینے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جو فائنینشلی ویک ہیں اپنے ہاں امپلائمنٹ پہ رکھ لیا ہے، آپ کے امپلائیز ہو گئے، وہ آپ لوگ کام کرتے ہیں، وہ آپ نے روزگار مہیا کیا ہے۔ دس از آلسو ون آف دا وے ٹو، یہ بھی ایک طریقہ ہے ہیلپ کرنے کا لوگوں کو۔ آپ نے کہیں آپ کی فرم میں کوئی ڈرائیور ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی آپ کی فرم میں کلرک ہے، کوئی آپ کی فرم میں کوئی غریب گھر کا بچہ ہے جو پروگرامر ہے یا کوئی مینیجر ہے۔ اب ہر ایک تو سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوا جو ڈپٹی ڈائریکٹر لگا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو اٹھے ہیں نا سب۔ تو اگر آپ کے پاس مال نہ ہوتا اور آپ یہ بزنس اپرچونٹی کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس نہ کرتے تو کتنے سارے لوگ امپلائڈ نہ ہوتے۔ تو صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ خیرات کیا جائے، مال کی جو امپلیمنٹیشنز ہیں بزنس ورلڈ میں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی آمدنی کم ہو اور اس کے بال بچے زیادہ ہوں اور وہ اچھی طرح نماز پڑھے اور مسلمانوں کی غیبت نہ کرے، اور وہ قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح میں اور وہ ساتھ ہوں گے جیسا کہ میری دو انگلیاں۔ سنیں، مسند ابو یعلا کی یہ روایت آتی ہے، حدیث 990، اور مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے۔ اور محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کو ابن آدم ناپسند کرتا ہے، ایک موت کو، اور موت فتنے سے بہتر ہے، اور مال کی کمی کو وہ ناپسند کرتا ہے، اور مال کی کمی کی وجہ سے حساب کم ہوتا ہے۔ مسند امام احمد کی روایت مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے یہ روایت۔ تو کیونکہ چیزیں کم تھیں تو حساب کم ہے۔ اچھا، حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میں ضعفائے مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے اوپر کپڑوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا سطر کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص ہمیں قرآن پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے سلام کیا، پھر فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں یہ ہمارا قاری ہے جو ہمارے سامنے قرآن پڑھتا ہے اور ہم اللہ کی کتاب سنتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حمد ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر حضور ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ آپ اپنے نفس کے ساتھ ہمارے درمیان عدل کریں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، اس طرح حلقہ بناؤ۔ سب نے حلقہ بنایا، دائرے میں بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں میرے سوا اور کسی کو نہیں جانتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے فقراء مہاجرین کی جماعت، خوشخبری سنو، قیامت کے دن تم کو مکمل نور حاصل ہوگا، اور تم اغنیاء سے، غنی لوگوں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ 500 سال ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3666، مسند امام احمد میں بھی روایت آتی ہے۔ اور اس آیا کی تفسیر میں
میں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 52 کی بات بھی کی آپ سے، اور مسکین مسلمانوں کو ان کی مسکینی کی بنا پر مجلس سے اٹھانے کی ممانعت، اور صبح و شام اخلاص سے عبادت کرنے کی وضاحت، اور مسکینوں کا حساب آپ کے ذمے نہ ہونے کی وضاحت، اور نبی کو منع کرنا دراصل امت کے لیے ایک تعریض ہے کہ نبی کی عصمت پر اعتراض کا یہاں پر جواب بھی ہے، اور پھر اس سے متعلق کچھ اور تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم جب سورہ الانعام کی کبھی تفسیر کریں گے تو پھر اس میں بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر ان ساری تفصیلات کا آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے کئی مسئلوں کے حل نکلتے ہیں، اور پھر کئی احادیث مبارکہ ہیں جو اس ایک آیہ مبارکہ کے عنوان کے تحت یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ بہرحال زندگی باقی تو بات باقی، اس آیہ مبارکہ سے متعلق کچھ اور نکات ہوں تو میں آپ کے ساتھ پھر اگلے درس میں ڈسکس کر لوں گا، کیونکہ آدھے گھنٹے کے قریب وقت ہو گیا ہے، اور پھر ورنہ سورہ الکہف کی آیت 29 پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔